انسان کو علم کی اہمیت بتائی ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی اہمیت کیا ہے. لوگوں کی نظروں میں سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا، اس کی اہمیت صرف واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بیان کی ہے. اس صورت میں 3 طرح کا مضمون ہے. سب سے پہلے ایک حصے میں رب نے اپنی پاور بتائی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ نے کیا کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق کے شاہکار. انسان اس پہ توجہ کرے کہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے 2 ایسے سمندروں کو پیدا کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان، ایسے 2 سمندر جو ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک کا پانی کڑوا ہے ایک کا میٹھا ہے، لیکن مرج دو ایک دوسرے کے اندر. اللہ فرماتے ہیں ایک کا پانی دوسرے میں نہیں جاتا، دوسرے کا ادھر نہیں جاتا، یعنی دونوں ساتھ بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. اللہ کہتے ہیں 2 سمندر 2 اس طرح پانی کٹھے چل رہے ہیں. یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہماری پاور. جب پاور اللہ نے بتانے کے بعد اللہ نے لوگوں کے اوپر ایک سختی والی معاملہ یہ کیا کہ اگر ہماری پاور کو کوئی بندہ نہیں سمجھتا، ابھی بھی ہم نے جو قیامت کے دن لوگوں سے سوال و جواب کرنے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی غور نہیں کرتے، تو ہم انسان کو یہ کہنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. پھر اس وقت کا انسان انتظار کر کے پھر جب انسان جو مجرم ہے، جو ظالم ہے، اس کے چہرے پہ آگ کے انگارے پھینکے جائیں گے. فلا تنتصران، پھر انسان تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ عذاب کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ رب کی کون کون سی نعمتوں کو اے انسان تو جھٹلائے گا. یہاں رب کی نعمت کیا ہے، میں نے پہلے بھی شاید کئی دفعہ عرض کیا ہے. سورہ الرحمن میں جہاں عذاب کی آیتیں ہیں، ان عذاب کی آیتوں کے بعد جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ تم لوگوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہاں عذاب کے بعد نعمتوں کو جھٹلانے کی بات اللہ نے اس لیے کی ہے کہ اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن آنے سے پہلے، وہ عدالت لگنے سے پہلے، ہم نے اے لوگوں تمہیں دنیا کے اندر اس دن کے والے سے جو پوری تفصیل بیان کر کے انعام کیا ہے نا، تمہارے اوپر کرم کیا ہے، تو تمہیں اس دن کے والے سے ابھی سے پوری تفصیل بتا دی ہے. اللہ کی یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اور اس میں آگے فرمایا اے انسان، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. جب آسمان اس طرح روئی کی طرح اڑے گا، یہ بالکل ایک وقت قیامت کے قریب، اور جب قیامت کا دن برپا ہوگا. اور اس میں یہ بھی فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن ہم انسان سے جنوں سے کوئی پوچھیں گے نہیں، سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں سوال نہیں کیا جائے گا. کیا ہوگا اس عدالت میں؟ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اس دن تو مجرموں کے اس پیشانی کے اوپر جو علامت ہوگی، اسی سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، اور ان کو اس پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. اور ساتھ ہی کہا جائے گا اے لوگو، اے مجرموں، ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم اللاتی یکذب بہا المجرمون، جس کی مجرم لوگ تکذیب کرتے تھے. یہ سورہ الرحمن ہے. اس کے بعد جو سورہ الواقعہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضمون لوگوں کو سمجھانے کا اختیار کیا ہے کہ لوگوں ابھی بھی اگر کسی بندے کو قیامت کے والے سے انکار ہے یا قیامت کو نہیں کوئی بندہ مانتا، تو فرمایا لوگوں اس بات پہ کبھی غور کرو کہ کوئی بندہ اس بات پہ غور کرے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. اور اللہ کہتے ہیں فلولا تصدقون، اے لوگوں پھر بھی تم میری تصدیق نہیں کرتے کہ میں تمہیں دوبارہ اٹھا لوں گا کہ میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. اور فرمایا اے لوگوں کبھی اس بات پہ غور کرو کہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ ایک پانی کے قطرے سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم خود بخود، یا تمہیں کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. اور اس کے بعد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. کہا اے لوگوں ہم نے تو انسان کے لیے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اس کی موت کا جو وقت ہے وہ ہم نے مقرر کیا ہے.
اب جو ہم نے کسی انسان کے موت کا وقت مقرر کیا ہے، ہمیں کو بندہ اللہ کہتے ہیں بے بس نہیں کر سکتا۔ ہم نے جو کسی کے موت کا وقت مقرر کیا، کوئی بندہ اس موت کے وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا اے لوگو اس بات پہ غور کرو، یہ کھیتی باڑی کو میں نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا؟ اور یہ جو اے لوگو اس بات پہ غور کرو کہ اگر ہم چاہیں کھیتی مکمل تیار ہو، ابھی کٹنے سے پہلے اس کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں عذاب نازل کر کے، جب عذاب سے ساری کھیتی تباہ ہو جائے گی تو لوگ دیکھنے والے صرف یہی کہہ سکیں گے حیرانی کے ساتھ یہ ہماری کھیتی کو کیا ہو گیا ہے، کل تو بالکل ٹھیک ٹھاک، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ اس کھیتی کو دوبارہ اسی طرح اپنی صحیح حالت کے اندر لے آئیں۔ اور پھر فرمایا اے لوگو اس بات پہ غور کرو کہ یہ بادلوں سے پانی ہم نازل کرتے ہیں یا تم نازل کرتے ہو؟ یہ آگ تم اس کی تپش حاصل کرتے ہو؟ اس لکڑی کو ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو؟ یہ ساری حقیقتیں اللہ کہتے ہیں اس کائنات کے اندر ہم نے تمہیں یہ اس نظام کے اندر، صرف اس بات پہ ہم سارے غور کریں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر اگر کوئی بندہ غور کرے اس کو سب کچھ پتا چل سکتا ہے کہ رب کی پاور کیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے، زمین کی طرف دیکھ کے، اس کے اوپر درختوں کا نظام دیکھ کے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہمارے علم کی پاور یہ ہے اس زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان میں سے کسی درخت کا پتا جو گرتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے علم میں ہے، ہمارے علم کے اندر۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمارا علم اتنا وسیع ہے تو کوئی بندہ کس طرح ہمارے علم سے باہر جا سکتا ہے۔ آخری جو 5 سپارے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا آخری 5 سپاروں کی ٹرانسلیشن ہمیں گاہے بگاہے پڑھنی چاہیے۔ آخری 5 سپاروں کی صورتوں میں سے جس صورت کو بھی آپ کھولیں گے تو آپ کو قیامت کے حوالے سے لازمی وہ صورت خبردار کرے گی، ڈرائے گی کہ اس دن کے حوالے سے